قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں۔ تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، پھر جو راستہ اللہ نے رکھا ہے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں، ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے
تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایڈس کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں۔ کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے یہاں نہیں ہے۔ جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ ایڈس کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے، وہ ایڈس کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے۔ افغانستان میں ایڈس کا ریشو 0 تھا، 0۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈس کا مرض ہوتا کیا ہے۔ جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے، انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں۔ تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے، کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اور میں نے کہا اس سے آگے کے مسئلے، بچہ اب یہ مسئلے ہو رہے ہیں، جو بچے بگڑ گئے ہیں نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکروں میں لگ گئے، وہ ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خرچے پہ ان کا نکاح کرائیں، شادی کرائیں، بچے اب اس کے لیے ایگری نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے بولا، خواتین کے بیان میں بولا، ان بچوں کو میرے پاس بھیج کر بگڑوا لیں آرڈر پہ، جو نہیں بگڑ رہا اس کو بھی بھیجے، مجھے بگاڑو اس کو، ورنہ خدا کی قسم جو یہ خود بگڑے گا نا، خون کے آنسو روگی آپ بیٹھ کے، اس کو ہو کیا گیا ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ جب یہ زنا میں لگ گیا نا، پھر جب اس کی شادی ہوگی، اس کی بیوی کو یہ شکایت نہیں ہوگی ساس کا سلوک اچھا نہیں ہے، اس کی بیوی کو شکایت ہوگی اس کے 20 لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات ہیں۔ آج کل لڑکیوں کی جو کمپلینس شوہروں کی آ رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ سلوک اچھا، وہ آتی ہیں ایسی بھی بڑی کمپلینس آ رہی ہیں کہ ہمارے میاں کی عورتوں سے کیا ہے، چکر ہے۔ یہ تو اتنا خطرناک ہے، عورت اس کو تو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک ہی سہارے پہ تو وہ آپ کے پاس رہ رہی تھی کہ یہ میرا ہے، جب اس کو پتا چل گیا یار اس کو تو کبھی اس سے بھی دوستی، اس سے بھی وسیم ستار کے نام سے گرل فرینڈز کے نمبر سے سیو کیے ہوئے موبائل میں، تو یہ کیا رہ گیا بھائی؟ اب بتاؤ نا، ایک دفعہ جب آپ کا بچہ زنا میں پڑ گیا، وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا؟ پھر اس کو کہاں محبت ہوگی بھائی؟ ہماری سوسائٹی میں ایک ہی عورت پہلی دفعہ جب زندگی میں آتی ہے، وہی اس کی زندگی ہوتی ہے، اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ جب 10 20 گرل فرینڈز اور لڑکیوں سے تعلقات، تو بھائی پھر وہ شادی وادی تو آپ کراؤ گی بھی تو نہیں کرے گا۔ تو ابھی بگڑنے سے پہلے اس کو بگاڑ کے لائن پہ لگا دو، کھڈے لائن لگا دو، اس کو پڑھائی کرتا رہے گا وہ بیٹھ کے۔ تو دیکھو، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ میاں نے یہ کہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی۔ آج کل لڑکوں میں کسی لڑکی کے انون نمبر سے کال آ گئی تو فری تو ہوتے ہی ہیں لازمی۔ آپ ایک کانسیپٹ بنا لو اپنا کہ میرے لیے صرف میری بھی، اس کے علاوہ کوئی بھی۔ اور یہ بات خوب سمجھ لو، زنا میں، لڑکیوں سے حرام دوستیوں میں وقتی لذتیں ہیں، لیکن ایسے زندگی تباہ ہوتی ہے جیسے چرس اور ہیروئن سے زندگی تباہ ہوتی ہے۔ وقتی مزہ ہے، ہمیشہ کے لیے انسان کا سکون برباد۔ وہ گھریلو لائف میں ناکام ہو جاتا ہے، گھریلو لائف میں ناکام، برباد ہو جائے گی زندگی۔ نہ عورت کسی مرد کو لفٹ کرائے، کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے بھائی نکاح کے لیے رابطہ کیا ہے تو بات آگے چلے گی، ادروائز بولو۔ اور یہ جو ہمارے ہاں جو کانسیپٹ آ رہا ہے نا میاں لیس ہونے کا، میاں لیس کہ بوائے فرینڈ، اور لڑکیوں میں بھی آ رہا ہے، تو یہ میں بتا دوں کہ اگر آپ نے میاں لیس زندگی گزاری نا، بوائے فرینڈ کرتی رہی، جو آج کل کی لڑکیوں کی سوچ ہے، تو آپ کا بڑھاپا وہی ہے جو گوری عورتوں کا بڑھاپا، اور یہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، 50-55 سال میں بڑھاپا آ جائے۔ ان کا بڑھاپا پتہ ہے، ان کا بڑھاپا یہ ہے کہ بڑھاپے میں چاہے وہ انجینئر ہوں، چاہے وہ سائنسدان ہوں، چاہے وہ کوئی بہت بڑے عہدے پہ ریٹائر ہوئی ہو، دولت بے تحاشا ہوتی ہے، تنہائی دور کرنے کا ان کے پاس کوئی متبادل کتے کے سوا نہیں ہے۔ بندش اثرات جادو کا مسئلہ، اس وجہ سے رشتے میں بندش کی وجہ سے معاملہ ہے، ادھر رشتہ ہو گیا لیکن رکاوٹ کی وجہ سے بات آگے بڑھ نہیں رہی۔ آپ دعا فرما دیں شادی ہو جائے، والدہ بہت خراب ہے، غصہ کرتی رہتی ہیں، یہ دعا فرما دیں، دل سے دعائیں جی، لیکن بندش نہیں ہے۔ خواتین کی جو آج کل شادیاں نہیں ہو رہی، میں چیخ کے لگ گیا، یہ بندش نہیں ہے، کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ بندش کرا کے عورت کی شادی رکوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مثال دے دیتا ہوں میں کہ دیکھو 50 روٹیاں ہیں، کھانے والے بندے کتنے ہیں؟ 100 ہیں۔
اب ایک ایک روٹی 50 بندوں میں ڈیوائڈ کرو گے تو 50 کو باقیوں کو ملے گی. اب باقیوں کو مل نہیں رہی, وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ بندش لگا دی ہے, ہمارے حصے میں روٹی آئی نہیں, روٹی ہے ہی نہیں تو ملے گی کہاں سے. تو جو نکاح کرنے والے بندے وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے ہیں, اور نکاح کرنے کی چاہت رکھنے والی عورتیں ہول سیل کے حساب سے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں. میں آبادی کا ریشو نہیں بتا رہا, نکاح کرنے والے اور نکاح کے لائق مردوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جب تھوڑے ہیں اور لڑکیاں زیادہ ہیں تو کہاں سے شادی ہوگی, بندہ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. اس کا حل یہی ہے کہ 50 روٹیوں کو شیئرنگ پہ دے دیا جائے, 2 بندے ایک روٹی میں کیا ہو جائے, شریک. تو روٹی کی مثال آدمی کی ہے, تو شیئرنگ پہ میاں مل رہے ہیں. اب کسی نے پوچھا تو بتا رہا ہوں بھائی میں کیا کروں یار. کل بھی کسی نے کہا کہ اپنی بیٹی کو لے کر آگے رشتہ ہی نہیں ہے, رشتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہیں, شادی شدہ بندے کا رشتہ چاہیے تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں, اپنا نہیں کسی اور کا, کہ وہ ایسے ہے میرڈ ہے دوسری کرنا چاہتا ہے تو دوسری پہ دے دو. شیئرنگ پہ ہی میاں ملے گا بھائی, آپ کو 1/4 ملے گا, 1/3 ملے گا, اور آدھا ملے گا, ہاف ملے گا. پورا میاں اس زمانے میں ملنا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل بہت ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ شیئرنگ پہ بندے ہیں لیکن وہ بندے تیار نہیں ہے شیئرنگ کے لیے, روٹی 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دونوں طرف مسائل ہیں. تو یہ بندش بندی جادو وادو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک سماجی مسئلہ ہے جو 2-3 شادیوں کے ذریعے ہی حل ہوگا, اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے جلدی سے پوچھیں بھائی. ہاں موبائل پہ نوٹ کیا, موبائل مجھے دکھا دیا آپ نے. ویسے کراچی میں یوں لے کے گئے نا تو موبائل بھی جائے گا, آپ بھی جائیں گے. نکاح کے لیے جہاں پیغام بھیجا وہ بریلوی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور میں ہی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. لڑکی والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نظر نیاز کو نہیں مانتے نہ ہی کرتے ہیں, اور نکاح کے لیے اپنے کسی پیر حضرت سے مشورہ اور استخارہ کریں گے. آپ اس پیر کو جا کے پٹا لیں پہلے سے, بہترین طریقہ ہوتا ہے. بریلوی حضرات استخاروں کو بہت مانتے ہیں, حالانکہ استخارے میں نکلتے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ جا کے اس پیر کو پٹا لیں, بولے تو استخارہ نکال دے, ڈن ہے, ڈن ہے یہ. اس کے علاوہ ورنہ وہ اوٹ پٹانگ کچھ بھی استخارہ نہیں. سارے بریلوی ایسے نہیں ہوتے لیکن بہت سے بریلوی استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا ہے کہ یہاں کرو یا نہ. استخارہ تو ایک دعا ہے, بس وہ دعا ہے, جو ہوگا وہ بہتر ہو جائے گا. یہ بند ہو گیا آپ کا, بس سوال ہو گیا نا. تو جا کے نا وہ ہاں نکاح میں پڑھا دوں گا انشاءاللہ. میرا اپنا بھی گرین چینل میں ایک نکاح ہوا, ان کا بھی استخارہ نہیں نکل رہا تھا. ہاں فائل فیس ویلیو پہ تو بک سکتی ہے. فیس ویلیو کا مطلب جتنے کی فائل خریدی ہے بغیر پروفٹ کے آگے بیچ دیں, اس کا مطلب ہوتا ہے 10 بردار ہو رہے ہیں اس ایگریمنٹ سے, پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. اور بھائی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو, بیوی کو غصے میں بولا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا, تو یہ طلاق نہیں ہے, طلاق کی دھمکی ہے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ دھمکی طلاق کے علاوہ نا کچھ اور دے دیا کریں. میں تیرا منہ توڑ دوں گا یوں بول دیا کریں, میں تیرا سر پھاڑ دوں گا. یہ سب چیزیں اس کی تلافی ہو سکتی ہے, صحیح ہے نا. اس میں ریورس گیئر ہے کہ نہیں پھاڑے بعد میں, اور یہ پھاڑ گئے تو سلوا دے. ظاہر ہے جب آپ اس کا سر پھاڑو گے تو سالے بھی آپ کا سر پھاڑیں گے, تو وہ ہو جائے گی کٹنگ. اور وہ ساری جو ہے نا وہ ایو کلینک میں ہڈیاں جوڑ دیتے ہیں. لیکن طلاق میں شریعت نے ریورس گیئر نہیں رکھا. وہ دے دی تو اس کو ریورس کرنے کے لیے کچھ مخصوص قسم کے مفتی ہیں جو حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. حالانکہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتی. اور کوئی سوال تو دھمکی نا, خاندانی لوگ یہ طلاقوں کی دھمکیاں دیتے نہیں ہیں. یہ گھروں میں یہ لفظ استعمال اچھا نہیں ہے. نہیں, 2 پارٹیوں کو ملا کے کمیشن بھی لیا جا سکتا ہے, اس میں بیچ ہی نہیں رہا بلکہ کہہ رہے ہیں اس کی چیز ہم آپ کو ادھر بکوا رہے ہیں اور ہمارا یہ کمیشن ہے. جی حضرت, ہاں کرسی پہ ہو جاتی ہے, خلاف سنت ہے. زمین پہ بیٹھ کے جو نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے, ورنہ اصول یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھیں, پاؤں بے شک قبلے کی طرف پھیلا لیں. بہن بھائیوں کا شرعی حصہ دیکھو, شریعت نے مال کھانے کو حرام قرار دیا اور عورت کا مال کھانے کو زیادہ بڑا حرام قرار دیا. الگ سے قرآن نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترث النساء کرہا, کہ تم عورت کا مال کھا لو, کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے. تو اس لیے اسلام نے اس کے مال کے کھانے کو حرام قرار دینا زیادہ بڑا جرم. جیسے یتیم کمزور ہوتا ہے نا, تو اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ایسے جیسے آگ کے انگارے پیٹ میں ڈال دیں. تو بہنوں کی, بیوی کی, بیٹیوں کی جو مال ہے ان کے پاس, بیٹیوں کا تو نہیں کھایا جا سکتا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بیٹی کو کہیں سے وراثت مل جاتی ہے, لیکن کسی بھی طریقے سے بعض علماء اس کا خیال کیا کرتے تھے, کسی کے گھر میں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو اس کے گھر میں ہی نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہاں بہنوں کا حصہ ہوگا, تم کھا کے بیٹھے ہوئے ہو. چوروں کی 2 قسمیں, ایک وہ ہوتا ہے جو پٹتا ہے, چپل چوری کرتا ہے, بدنام بھی ہوتا ہے, یہ کم درجے کا چور ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو بہن کو وراثت نہیں دی, اس کی بڑا درجے کا چور ہے, لیکن اس کو یہ بدنام ہی نہیں ہوتا. بہت بڑا جرم ہے بھائی. اور کوئی سوال؟ جی اچھا, نہیں آپ کر لیں. ہاں جی, ہاں یہ ناجائز ہے نا بھائی. ریاست کا جو قانون, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کریں, میں نے کہا پہلے کون ہے. تو اگر ریاست نے گٹکے اور یہ ان چیزوں پہ ماوا پہ پابندی لگائی ہے, تو یہ تو اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پابندی لگاؤ ان چیزوں پہ. اسلام کو گٹکے کھانے کو کتنے رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے. اصل میں بیان میں مثالیں دیتا ہوں. گٹکے, پان گٹکے کا خرچہ وہ سمجھانے کے لیے, مطلب یہ نہیں کہ واقعی پان گٹکے کا خرچہ, وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا جو روزمرہ کے خرچہ. اور کوئی سوال؟
اور کوئی سوال بھائی؟ بس 3-4 منٹ اور لیں گے پھر چھٹی. خواتین نے کوئی سوال پوچھنا ہے پرچہ بھیج دیں کسی بچے کے ہاتھ. جی لمسم بیس پہ اندازے سے تھوڑا زیادہ دے دیں. سود پر آپ نے اتنا بتایا. اسلامک بینکنگ کے بارے میں. اسلامک بینکنگ جائز ہے, اس میں سود نہیں ہے. جو حضرات کہتے ہیں کہ سود ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے, ایسا نہیں ہے. بالکل 6 عقود ہیں جو اسلامی عقود ہیں, ان پر اسلامک بینکنگ. اور کوئی سوال؟ جی ہاں گانے والے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اسلام نے جو ہمیں قوانین دیے اس میں انسانوں کا ہی فائدہ ہے, تو موسیقی اور یہ گانے بجانے کو کیوں ناجائز قرار دیا؟ اس میں تو اتنا فائدہ, اتنا مزہ آتا ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. اس میں کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو, تھرک رہے ہیں, مٹک رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا. دیکھو اس کی بالکل ایسے مثال ہے کہ اسلام آپ کو وہ لذت جو نیچرل نہیں ہے نا, جو نیچرل نہیں ہے اس سے روکتا ہے آپ. اب اس کی مثال ایسے ہے, جو لوگ موسیقی کے عادی ہوتے ہیں نا ان کو پھر یہ چاہیے, پھر وہ نارمل کنڈیشن میں نہیں رہتے, وہ پھر بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ٹینشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو پھر جو موسیقی کے رسیالے ہیں نا, اس کی میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. یہ بار بار یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں. ہمارے کچھ رشتے دار جرمنی میں نا, تو انہوں نے پنجاب کے کسی کوئی ویڈیو دکھائی کہ لوگ شادی میں ناچ رہے ہیں نا, تو گورے نے کہا یہ انہوں نے سب نے پی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں پیتے ویتے نہیں ہم لوگ, بس ویسے ہی ناچ رہے ہیں. اس نے کہا یہ بغیر پیے ناچ کیسے رہے ہیں, اتنے خوش کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو, اس سے کہنا کہ یہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے, یہ بغیر پی کے ناچ کیسے رہے ہیں, اتنے خوش کیسے ہیں؟ ہمارے ایسے بھی ہیں جو بغیر ناچے بھی خوش ہوتے ہیں, ان کو کم از کم خوش ہونے کے لیے ناچنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے وہ بیٹھے بیٹھے خوش ہیں, ہل نہیں رہے لیکن کیا ہے وہ خوش ہیں. تو موسیقی جب آپ سنتے ہیں نا آپ کو اس کی لت پڑتی ہے, پھر آپ کو وہ دھنیں چاہیے, وہ سریں چاہیے, وہ نہیں ملے گی. آپ بورنگ لائف ہو جائے گی آپ کی, بوریت کی طرف جاؤ گے. تو یہ بار بار تو یہ نیچرل نہیں ہے, یہ تو صرف ایک نقصان ہے اس کا. تبھی جتنے علماء صلحاء بزرگان دین گزرے موسیقی کے بغیر بڑی ہنسی خوشی زندگی گزاری ہے انہوں نے. اور موسیقی کے رسیالے جم میں جائیں گے نا, وہاں کان میں لگایا ہوا انہوں نے, وہاں ٹشن ٹشن ہو رہا ہے تو اس کو پھر وہ موٹیویشن ملتی ہے, وہ جم اٹھا رہے ہیں, ورنہ وہ ہلا نہیں جاتا ان سے. میوزک لگاتے ہیں تاکہ ہلے. تو یار خود سے ہلو نیچرل طریقے سے, ٹھیک ہے نا. تو نیمبو چٹا کے نہیں ہلاؤ لوگوں کو. تو موسیقی بھی نیمبو ہے, جس کو یوں کر کے لگاؤ تو ہل جاتا ہے. تو یہ چرس ہیروئن کی طرح ہے, چھوڑ دیں. باقی موسیقی ایک تو وہ جنگی موسیقی ہوتی ہے پریڈ وغیرہ کی, وہ اور طرح کی موسیقی ہے, وہ تو جنگ پہ ابھارنے کے لیے. وہ دف وہ موسیقی اس موسیقی میں داخل نہیں ہے جو گانوں بجانوں کی موسیقی ہوتی ہے. جی ہاں وہ صحیح ہے یار. ابھی لوگ نائٹ کلبوں میں جا کے کلابازیاں کھا رہے ہیں اور آپ نشید پہ پابندی لگا رہے ہو. کچھ زمانے کے حالات سے بھی تھوڑی سی نرمی پیدا کرنی پڑتی ہے. آپ مندر گئے تھے کچھ مہینے پہلے, تو میرا دوست ہے ہری پگڑی, اچھا ہری پگڑی والا دوست ہے, اس نے کہا کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے جانا. یہ سوال کلپ بھی آیا میرے خلاف کوئی کہ یہ دیکھو مندر گئے ہیں تو یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے. عبادت کے لیے مندر جانا جائز نہیں ہے, دیکھنے کے لیے مندر جانا جائز ہے. اور جب کوئی بہت بڑا میسج دینا ہو تو واجب ہے. انڈیا میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ, تو میں جب مندر گیا میں نے بتایا کہ یہاں ہندو کتنے محفوظ ہیں, ان کی عبادت گاہیں کھلی ہوئی ہیں. یہ میسج میرا انڈیا گیا ہے, اتنے لوگوں کے شکریہ موصول ہوئے ہیں کہ اتنا اچھا میسج گیا ہے. ہندوؤں نے ریئیکشن کیا اس کے اوپر کہ یار اچھا اتنے آزاد ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ پاکستان میں مندر ہے ہی نہیں. ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ہندوؤں کو کس قدر مذہبی آزادی ہے. تو ایک بڑا بہترین میسج گیا, اور اسی وقت کی ضرورت تھی یہ میسج جانا, تاکہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں زیادتی نہ ہو, وہاں ان کو آزادی ملے گی. یار اور صرف پٹھانوں کے بیچ میں ہندوؤں کا مندر, پٹھان تو اسلام کے بارے میں بڑے غیرت مند ہوتے ہیں نا. میں نے کہا اتنے غیرت مند پٹھان, ان کے بیچ میں مندر ہے اور وہ محفوظ ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, کوئی یہ نہیں کہ لبرل لوگوں کا معاشرہ ہے تو اتنے لوگ وہاں ہندو بڑے مزے سے مندر میں جا رہے ہیں. تو مسلمانوں ہم نے میسج اس میں دیا ہے کہ ہندوؤں کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کو مسجدوں کے بارے میں آزاد چھوڑے. تو یہ میسج تو اور کیسے دے, یہ میسج یہ اسی طریقے سے دینا ممکن. میں کوئی عبادت کرنے تھوڑی گیا تھا وہاں پہ. جی ہاں نہیں جائز نہیں ہے. جب تک شیئر آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہو جاتا نا, اس وقت تک قبضے کا تصور. آپ نے شیئر خریدا تو شیئر جب آپ کے نام ٹرانسفر ہوگا, آپ کے نام ہوگا, اس کے بعد آپ آگے اس کو بیچ کے پروفٹ کما سکتے ہو. جی نہیں وہ جائز نہیں. ہاں فیس ویلیو پہ آپ بیچ سکتے ہیں بغیر پروفٹ کے, بغیر جتنے کا شیئر خریدا اتنے کا بیچ سکتے ہیں بغیر قبضے کے, کیونکہ وہ بیچنا دستبرداری کہلائے گا کہ آپ اس سودے سے دستبردار ہو رہے ہیں. پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. جب دو ہی ہوں گے تو اس ایک ہی کو مولوی بنا دیا تو کیا کرے گا وہ؟ 4 6 8 10 15 20 25 30 ہوں تو 2 4 کو مولوی بنا دیا, 2 4 کو فوج میں بھیج دیا, 2 4 کو عدلیہ میں بھیج دیا, 2 4 ٹماٹر بکوا لی, پھر سارے کام ہو جائیں گے. اسپیڈ تھوڑی سی بڑھانے کی ضرورت ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟
بس آخری سوال لے لیتے ہیں ان کا. وعلیکم السلام. ہے بھائی؟ ابے بھائی خواتین کی ولادت کے بعد جب بلیڈنگ ہوتی ہے، نفاس کا خون آتا ہے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ٹائم عورتیں اپنی ماں کے گھر گزاریں یا شوہر کے گھر، وہ جہاں مرضی گزاریں آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے. کوئی عدت کے حکام اس میں نہیں آتے. لڑکا تھوڑی بھاگ کے شادی کرتا ہے. لڑکی کو بھگا کے شادی نہیں کرو بھائی، کل آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی. جب بیٹیوں کو پتا چلے گا ہماری اماں کی ایسے شادی ہوئی تھی، گھر سے بھاگی تھی، تو کہیں گے بہترین آپشن ابا نے ہمارے لیے راستے کھول دیے، ہم بھی بھاگیں گے. پھر آپ روکو گے کیسے اس کو؟ کوئی بات نہیں، اندازے سے کر لیں. دولہا دلہن کی انٹری پر اسماء الحسنہ چلانا جائز ہے؟ جائز ہے. اچھی بات ہے، اسماء الحسنہ چلا رہے ہیں. کہاں انٹری ہو رہی ہے دولہا دلہن؟ ہال میں. تو دولہا دلہن کی انٹری تھوڑی ہوتی ہے ولیمے میں ہے، ولیمے میں ہوتی ہے نا. پہلے تو نکاح ہی نہیں ہوا تو وہ تو الگ الگ بیٹھتے ہوں گے نا، یہ ساتھ ہی بیٹھے. بغیرتی پھیل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یار، بغیرتی پھیل رہی ہے. دیکھو ایک انگریز عورت نے لکھا ہے، انگریز عیسائی عورت نے، اس نے کہا ہماری سوسائٹی میں جو بربادی آئی ہے نا، ہمارے پادریوں نے منگیتر کو منگیتر کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی. اسلام میں حرام ہے یہ. جب تک منگیتر ہے 100% اجنبی ہے آپ کے لیے. تو اس نے کہا اس کی لمٹ کو کراس کرتے کرتے پھر زنا شروع ہو گیا، پھر لوگوں نے شادی کرنا چھوڑ دی، کیونکہ مرد کو جب فری میں مل گئی، اس نے کہا یار شادی کی ٹینشن کیوں لو. یہ عیسائی عورت نے لکھی ہے یہ بات. اس نے کہا اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں علماء نے چینجنگ نہیں کی. انہوں نے لکھا کہ بھائی جب منگیتر ہے تو نکاح کے بغیر بالکل وہ اجنبی ہے آپ کے لیے. تو کیوں اسلامی احکام کو توڑ موڑ کر رہے ہو؟ دولہا دلہن جب تک نکاح نہیں ہوتا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھ سکتے، وہ الگ الگ بیٹھے. تو وہی دھجیاں نہ اڑاؤ جو گوروں نے اڑا کے پورا خاندانی نظام تباہ کر دیا. آخری سوال بس جواب دے دیں تھوڑا بہت جو سمجھ میں آئے اس میں. ہے ہاں نشے تو سارے حرام. سگریٹ وغیرہ یہ نشہ نہیں ہے. نشہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پینے کے بعد دماغ آؤٹ ہو جائے. تو سگریٹ پینے کے بعد تو سیٹ ہو جاتا ہے دماغ. سگریٹ کے غلط ہونے کی وجہ نشہ نہیں ہے، صحت کا نقصان دہ ہونا. صحت کے لیے نقصان دہ، اس لیے وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ. کیا بول رہا بھائی؟ کرپٹو کرنسی کے اطمینان نہیں ہے ہمیں اس کے جائز ہونے پر، اس میں بڑے مسائل ہیں. ہوائی چیز ہے وہ، ہوائی کسی بھی وقت سافٹ ویئر ہی مارکیٹ سے غائب ہو گیا تو بیٹھ جاؤ گے. میرے شوہر بینک میں اور اسلامی نہیں ہے، کیا میں اپنے بچوں کو حرام کھلا رہی ہوں؟ حالانکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جانتے ہیں بینک کی نوکری حرام ہے اور کوئی دوسری جاب بھی نہیں مل رہی. دیکھو شوہر کے لیے سودی بینک میں جاب کرنا حرام ہے اور وہ اپنے بچوں کو بیوی کو حرام ہی کھلا رہے ہیں. اگر سودی بینک میں ایسی جاب ہے جس میں سود میں کسی طرح سے انوالومنٹ ہے، ایک ہے سودی بینک میں چوکیدار ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، وہ تو پیسوں کی حفاظت کرنے والا کام ہے. تو لیکن عورت کے لیے شوہر کی آمدن سے لینا جائز ہے. وہ تو حرام کھلانے کا گناہ ہوگا مگر عورت کو حرام کھانے کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ جاب نہیں کر رہی ہے تو وہ ڈیپینڈ کیا کس کی آمدن پر؟ شوہر کی آمدن پر. اور بچے جو نابالغ بچے ہیں یا بیٹیاں چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو، ان کا ذمہ داری باپ پر ہے. تو اب اگر باپ ان کو سودی آمدن سے کھلا رہا ہے، بیوی کو بھی بچوں کو بھی، تو بیوی بچوں کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا اس سے، لیکن شوہر گناہگار ہوگا کہ حلال کما کے کیوں نہیں کھلا رہا. سمجھتے ہو؟ البتہ جو بالغ بیٹے ہیں ان کے لیے پھر ابا کی آمدن سے کھانا جائز نہیں. حکم تو مارنے پیٹنے کا ہے لیکن اس زمانے میں نہیں اور بگڑ جاتے ہیں.